الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائیں 10واں درس مکہ میں خفیہ اور اعلانیہ دعوت. جب شمع رسالت کی لو آپ نے روشن کی، جب شمع رسالت کی لو آپ نے روشن کی، اطراف و جوانب سے پروانے چلے آئے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات پہنچی تھی یہاں تک کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. ان آیات کریمہ نازل ہونے کے بعد وحی کچھ عرصے تک منقطع ہو گئی، رک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے وحی کا آغاز ہوا اور اللہ رب العزت نے یہ سورت یا اس سورت کی یہ آیتوں کو نازل کیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل پوش کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو تبلیغ، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اس طرح وہ حاضر ہو گئے اور ان کو دعوت و تبلیغ دینے لگے. کفار قریش ایسے ہی پورے عرب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے نزدیک بتوں کی عبادت سے بہتر کوئی اور دین اور مذہب نہیں ہے. ان کے نزدیک اس سے بہتر کوئی دین نہیں تھا، اور مناسب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت نہ دیں، اس لیے کہ اگر آپ کھلم کھلا دعوت دیتے فوراً ہی ان کے درمیان، ان کی مجلسوں میں، ان کے مجمعوں میں آپ کھڑے ہو کر اگر اپنی دعوت کا آغاز کرتے اور کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خالص اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے دور ہو جاؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، تو لا شک یہ دعوت ابتدا ہی میں ختم ہو جاتی اور یہ کفار قریش متفق ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتے. اسی لیے مصلحت، حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یا ان کے مجلسوں اور مجموعوں میں کھلم طور پر دعوت نہ دیں، نہ ایسے ہی ان کے دین کو برا قرار دیں، نہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو 3 مرحلوں میں ہم تقسیم کر سکتے. پہلا مرحلہ یہ سری دعوت، انفرادی دعوت، اور دوسرا مرحلہ کھلا دعوت، کھلی دعوت. نمبر 3 یا تیسری قسم قریش کے باہر یا مکہ کے باہر اور قبیلوں تک پہنچنا اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا. تو یہ بھائیو دعوت اللہ کی ابتدا ہوئی انفرادی دعوت سے، سری دعوت سے.
چھپ چھپ کر اور ایسے ہی الگ الگ اکا دکا لوگوں سے مل کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دینا آپ نے شروع کی، اور یہ بات واضح ہے، فطری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیں گے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں گے، اور ایسے ہی جو خاص دوست ہیں جن پر اطمینان ہے، بھروسہ ہے، وہ قابل اعتماد ہیں۔ تو اس طرح چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، ایسے ہی آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایسے ہی آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سبھی دعوت کے پہلے ہی دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دعوت کے پہلے ہی دن، جس دن یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیت کریمہ یا یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا شمار سابقین الاولین میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، اور یہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اچھے اور اونچے خصال و اخلاق کے حامل تھے، اور ایک یہ تاجر تھے، اور ان کا تعلقات لوگوں سے کافی تھا۔ تو انہوں نے بھی جس پر اعتماد کیا، جس پر بھروسہ کیا، جس پر حسن ظن تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس پہنچے اور اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ اس طرح مزید چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ایسے ہی حضرت الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد ایسے ہی امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایسے ہی سابقین الاولین میں سے ابو سلمہ ابن عبد الاسد ہیں، ایسے ہی ارقم ابن ابی الارقم ہیں، ایسے ہی عثمان ابن مضعون اور ان کے 2 بھائی قدامہ اور عبداللہ ابن مضعون ہیں، ایسے ہی عبیدہ ابن حاطب ابن مطلب ابن عبد مناف، ایسے ہی سعید ابن زید ابن نفیل رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت الخطاب یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن، اور ایسے ہی خباب بن ارد، جعفر ابن ابی طالب اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ بھی ہیں جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں کیا ہے۔ یہ سبھی لوگ قریش کے خاندان، قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے ان کا تعلق تھا۔ رہی بات قریش کے علاوہ جو باہر سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان میں بھی کچھ حضرات شامل ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایسے ہی عبداللہ ابن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ، ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایسے ہی کچھ عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور شروع اسلام ہی میں
یہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان عورتوں کے علاوہ ام ایمن برکہ الحبشیہ رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی۔ ایسے ہی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ، ایسے ہی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ورضی اللہ عن سائر الصحابہ والصحابیات اجمعین۔ یہ سبھی حضرات کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اور یہ غالباً سری دعوت کے مرحلے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن قطعی طور پر کہہ دینا کہ یہ سبھی 3 سال کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ کافی اختلاف ہے۔ کچھ صحابیات کے بارے میں آتا ہے یہ 3 سال کے بعد، یعنی جب علنی یا کھلی دعوت کی جب ابتدا ہوئی، شروع ہوئی، تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ المہم ان سبھی کا شمار جن کی تعداد 130 ہے سابقین اولین میں ہوتا ہے، ان کی تعداد 130 ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے چھپ چھپا کر ہی ملاقاتیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم، ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور اس درمیان 3 سال کے اندر اکثر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں۔ جزء عامہ میں تقریباً پوری صورتیں، 3 صورتوں کے علاوہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور ایسے ہی المطففین، اور ایک اور صورت ہے، اس کے علاوہ پوری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ غور کریے تمام صورتیں نہایت ہی مختصر، نہایت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور غالباً اس میں جنت اور جہنم کا ذکر آیا، قیامت کا ذکر آیا، اور ایسے ہی بعث اور نشور کا ذکر آیا۔ ایسے ہی بھائیو ابتداءً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ نماز فرض کب ہوا ہے؟ صلاۃ یا نماز کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ یہ واضح ہے کہ اسراء اور معراج کے وقت، اسراء اور معراج میں۔ لیکن کیا اسراء اور معراج کے وقت سے پہلے کیا صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اسراء اور معراج میں 5 وقت نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن رہی بات کہ یہ نمازیں فرض تھی یا نہیں، کچھ نمازیں فرض تھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور کچھ اہل علم نے کہا کہ اسراء اور معراج سے پہلے 2 وقتوں کی نماز فرض تھی، ایک نماز سورج کے طلوع سے پہلے اور دوسری نماز سورج کے غروب سے پہلے۔ بہرحال یہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، کہاں جا کے پڑھتے تھے؟ ابن ہشام رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، تاکہ ان کے اہل و عیال اور ان کے اقرباء اور مشرکین کو علم نہ ہو۔ اور ایسے ہی یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی بن ابی طالب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو تعجب میں پڑ گئے، اور ابو طالب نے پوچھا تو بات واضح کی گئی، تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ اب یہ عبادت کے علاوہ بھی کوئی اور عبادتیں فرض تھیں۔ اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا، نماز کے علاوہ کسی اور بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے، زیادہ ترکیز توحید پر تھا۔ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے، تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی، تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارا جاتا تھا، جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ہی بلیغ وعظ ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے تھے، روحیں آسودہ ہو جاتی، اور اہل ایمان اس وقت کے انسانی معاشرے سے الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کرنے لگتے۔
یہ بھائیو دعوت 3 سال تک جاری رہی، لیکن 3 سال کی مدت کافی تھی کہ یہ بات اوروں تک پہنچ جائے۔ تو تقریباً بہت سے لوگوں کا علم ہو گیا کہ ایک نئی دعوت کا آغاز مکہ میں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ایسے ہی کچھ لوگوں کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچی۔ یہ دعوت 3 سال تک افراد تک محدود رہا، مجمعوں میں، محفلوں میں اس کا وجود نہ تھا، اس کا اعلان نہیں ہوا۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے کہ مشرکین نے، کفار نے مکمل طور پر عداوت انہوں نے نہیں کی، بلکہ خاص اہمیت انہوں نے اس دعوت کی نہیں دی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، ایسے ہی نہ ان کے بتوں کے بارے میں، معبودات کے بارے میں آپ نے زبان کھولی تھی، اسی لیے انہوں نے بھی تقریباً کھلم انہوں نے دشمنی ظاہر نہیں کی۔ یہ بھائیو تھا پہلا مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس میں چند فائدے ہیں، ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا ہے، اور جو انسان کی استطاعت میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے ہی دعوت اللہ کے میدان میں بھی ہر داعی کو، دعوت دینے والے کو حسب استطاعت اس کو اس میں محنت کرنی چاہیے، حسب استطاعت اس کو محنت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع 3 سال میں کھلم کھلا دعوت نہیں دے سکے، اور اگر کھلم کھلا دعوت دیتے تو اس میں نقصان تھا، اس لیے آپ نے یہ چھوڑا، لیکن مکمل آپ نے دعوت اللہ کا فریضہ نہیں چھوڑا، بلکہ انفرادی طور پر، سری طور پر، اکا دکا کر کے لوگوں تک پہنچتے رہے اور آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دوسرا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے عجلت یا جلد بازی نہ کرے، یہ نہیں کہ فوراً بس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس کی یہی خواہش ہو کہ فوراً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لوگ اگر شرک میں ہیں تو چاہے کہ صرف ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے میں وہ سب توحید پرست ہو جائیں، توحید پر آ جائیں، خالص اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ ناممکن ہے بھائیو۔ ایسے ہی یہ بھی جاننا چاہیے داعی اللہ کو، ایک مسلمان کو، کہ صحیح فطرت یا خیر تمام نفوس میں موجود ہے۔ ہر نفس بظاہر کتنا شر ہو، اس کے اندر خیر کا مادہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت سلیمہ پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن غلط تربیت کی وجہ سے، غلط ماحول ملنے سے، شرک کا ماحول ملنے سے، بتوں کی عبادت کا ماحول ملنے سے، قبروں کی عبادت کا ماحول ملنے سے راہ حق سے بھٹک جاتا ہے اور وہ پھر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ خیر کا جو مادہ ہے وہ مکمل طور پر منقطع یا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال بھائیو ایسی ہے کہ آگ جلانے کے بعد یہ آگ بجھ جاتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ راکھ کے اندر بھی یہ پاور یا آگ کا مادہ باقی رہتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ پھونک لگائے تو یہ گرد غبار، یہ راکھ اڑتے رہیں گے، اس کے بعد آگ اس کو ملے گی اور پھر یہ آگ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جلد بازی اگر کرے اور تیزی سے پھونکنے لگے یا پنکھا لیا ہے سامنے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو آگ ہے وہ بھی بجھ جائے۔ تو مقصد آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حکمت سے، ادب سے، سنجیدگی سے، اچھے اخلاق کے ذریعے
اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے اس مسئلے میں، اور یہ خواہش ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے خطاب کیا، میں نے سمجھایا اور یہ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی یا یہ شخص نے قبول ہماری بات نہیں کی، بلکہ آپ انتظار کریں، صبر کریں اور کوشش کرتے رہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک آپ کوشش کرتے رہے۔ اور جو جلدی کرے گا، جلدی رچائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نفع پہنچانے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ تیسرا فائدہ بھائیو ہم حاصل کرتے ہیں، یا تیسرا سبق ہم لیتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اسلام کی سبقت سے۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین لم يتقدمها رجل ولا امرأة، ای خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان سے پہلے نہ کسی مرد نے نہ کسی عورت نے اسلام قبول کیا۔ تو غور کریں بھائیو، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ عورت تھی، ایک خاتون تھی، اور ایسے ہی سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، وہ بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، ایک خاتون تھی۔ آپ جب آئے غار حرا سے ڈرے ہوئے تھے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، انہوں نے اطمینان دلایا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ تو دیکھیے بھائیو، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی عورت تھی، اور سب سے پہلے اسلام کو قوت پہنچانے والی ایک عورت تھی، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئی وہ ایک عورت تھی، سمیہ بنت خیاط ام عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہا۔ اس طرح دیکھیے عورتوں کا کتنا اونچا مقام ہے اسلام میں، اور اس میں رد ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی اہانت کی، عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں عطا کیا۔ کافی ہے اتنی باتیں۔ چوتھا فائدہ بھائیو ہم یہ حاصل کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ سبقت اسلام کے بعد جو انہوں نے دین اسلام کا پیغام عورتوں تک انہوں نے پہنچایا، انہوں نے اکتفا نہیں کی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ ان کے ذریعے 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ 5 کا شمار 10 المبشرین بالجنہ میں ہے، وہ 10 لوگوں کو جو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں، ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارتیں دے دی تھی۔ اس طرح بھائیو غور کریں کہ ایک آدمی تنہا دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتا، اور ساتھ ساتھ بھائیو انفرادی دعوت کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی دعوت کی 2 اہم قسمیں، ایک انفرادی دعوت اور ایک کھلی دعوت یا عام دعوت۔ عام دعوت جس طرح کی ایک مجلس میں، مجمع میں، مسجد میں ایک تقریر کریں، خطاب کریں، سمجھائیں، واعظ و نصیحت کریں، اور ایک ہے انفرادی دعوت۔ تو اگر آپ عام دعوت یا مجمع عام میں دعوت نہیں دے سکتے تو آپ انفرادی دعوت کا تو اہتمام کریں، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کو دعوت دے، بیوی کو دعوت دے، ماؤں اور بہنوں کو دعوت دے، ایسے اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں، نصیحت دیں، ان کو بھی دعوت دیں۔ ایسے ہی بلکہ آپ مسجد میں ہیں، روڈ پر چل رہے ہیں، دکان میں داخل ہوئے، بازار میں داخل ہوئے، ٹرین میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا جہاز پر ہیں، پلین پر ہیں، آپ یہ بھائیو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے متعدد فائدے ہیں۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے کوئی سننے والا نہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ، پہنچانا، اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا یا نہیں دینا۔ بہرحال یہ 3 سال سری دعوت کے بعد
ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا دعوت کا، وہ کھلی دعوت یا کھلی تبلیغ۔ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا کہ اب اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں، یعنی سامنے آ کر ان کی مجلسوں میں واضح کریں اور واضح طور پر کہیں ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں، اور واضح کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو جمع کیا، اور ایسے ہی ان کے ساتھ بنو المطلب کی بھی ایک جماعت کو آپ نے بلایا۔ جب یہ جمع ہو گئے اور کہا جاتا ان کی تعداد 45 تھی، تو یہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لپک لی اور سمجھ گیا، اور اس نے واضح طور پر کہا کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا دیکھو یہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ اور پھر یہ بھی اس نے کہا کہ اس سے پہلے تم باز ہو جاؤ کہ قریش کے پورے لوگ بلکہ ان کے ساتھ عرب کے پورے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں، ہمارے خاندان کے خلاف ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ سے زیادہ شر اور نقصان پہنچانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی، لیکن پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنو ہاشم میں آپ نے ایک خطاب کیا۔ یہ روایت ابن الاثیر نے اپنی کتاب الکامل میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، احمدہ میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر آپ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس عموما واللہ لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبدا او النار ابدا، کہ رب العزت کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تم سبھی کے لیے خصوصاً اور سارے لوگوں کے لیے عموماً۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم تم سبھی کی موت واقع ہوگی جس طرح کی تم سبھی سوتے ہو، اور تم سبھی کو اللہ تعالی دوبارہ جلائے گا، زندہ کرے گا جس طرح کی سونے کے بعد بیدار ہوتے ہو اور اٹھتے ہو۔ پھر تم سبھی کا اللہ تعالی حساب لے گا، اور پھر اس کے بعد یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات
کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا ابو طالب نے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تمہیں جو حکم ملا اس کو آپ پورا کریں، میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا، میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا، لیکن جہاں تک ہماری طبیعت کی بات ہے تو میں اپنے والد عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ابھی تھام لو، اس کو روک دو اس سے پہلے کہ قریش کے لوگ، عرب کے لوگ تم سبھی کے خلاف ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، پھر تم سبھی کو تباہ کریں۔ اس پر ابو طالب نے کہا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ جو حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ نے اس پر عمل کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے ڈرایا اور ان کو توبہ کرنے کے لیے آپ نے کہا، اور آپ نے واضح کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعض کے بھی متعلق واضح کیا کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور یقیناً آئے گا، اور مشرکین عرب انکار کرتے تھے بعض کا۔ پھر اس کے بعد بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو کھلم کھلا اعلان کریں اور کھلم کھلا واضح کریں، کھلم کھلا لوگوں کو بتائیں اور مشرکوں سے اپنا منہ پھیر لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ صفا پہاڑی پر جب چڑھے، سب سے اونچائی پر جب پہنچے تو آپ نے وہاں سے آواز لگائی یا صباحا، ہائے صبح۔ عربوں میں اس کا معنی اور ایک مطلب ہوتا تھا کہ کوئی شخص ایک پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگا رہا وا صباحا، ہائے صبح، اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے یا کسی سنگین خطرے سے وہ شخص آگاہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت مہم بات تھی، اسی لیے لوگوں نے پوچھا، آپس میں پوچھنا انہوں نے شروع کر دی کہ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون ہے جو چیخ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ محمد ہیں۔ لوگ پہنچنے لگے اور آپ بھی مختلف شاخوں کو پکارنے لگے، یا بنی عدی، یا بنی فہر، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف۔ پورے لوگ یا اکثر لوگ وہاں پہنچے، اور جو نہ پہنچ سکے انہوں نے کسی آدمی کو بھیج دیا اپنی جگہ پر کہ جا کر دیکھے کہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اگر یہ بتاؤں میں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ آور ہونی چاہ رہی ہے تو کیا تم ہمیں سچ مانو گے؟ کیا تم ہمیں سچا سمجھو گے؟ سبھی نے کہا کہ ہاں، ما جربنا علیک کذبا قط، کہ ہاں ضرور آپ کو ہم سچ مان لیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور یقیناً اس وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ضرور ہوگی، اس لیے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی اور آپ نے ان سبھی کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور آپ نے خطاب کیا، خاص خطاب کیا، اور ایسے ہی عام لوگوں کو بھی آپ نے خطاب کیا۔ پھر کہا قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ غور سے سنیں بھائیو، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تم سبھی اللہ سے اپنے آپ کو خرید لو، اللہ کے جہنم سے بچا لو،
میں تم سبھی کے لیے تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے میں کسی کو بچا نہیں سکوں گا۔ پھر آپ ایک ایک شاخ، قریش کے ایک ایک شاخ کا نام لیا، یا بنو کعب بن لوئی، یا بنی مرہ بن کعب، یا بنو قصی، یا بنو عبد المطلب، یا بنو عبد شمس، یا بنو ہاشم، یا بنو عبد المطلب، تم سبھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے آزاد کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، کل قیامت کے دن میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ اے العباس ابن عبد المطلب، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے سودا کر لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، تم بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے آزاد کر لو، کل قیامت کے دن میں کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکوں گا، نہ نفع اور نقصان کا میں مالک رہوں گا، میں کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے خرید لو، اپنے آپ کو بچا لو، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، دنیا میں جتنا چاہو مال لے لو، لیکن کل قیامت کے دن میں کسی کے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ یعنی اگر تم میں سے کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اور میری تصدیق کر کے اور شرک سے برات، شرک سے توبہ کر کے، تو کل قیامت کے دن میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی کو جہنم سے جنت میں نہیں لا سکتا، کسی سے بھی ہم نقصان یا اللہ کے عذاب کو ہم دور میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے بھائیوں، یہ عظیم خطبہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، بلکہ ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر آپ نے کہا کہ تم سبھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ رہی بات لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا اس کے بعد، تو غالباً ضرور متاثر ہوئے اس وقت، لیکن بعد میں جب روزمرہ کے اعمال میں مشغول ہوئے، اپنے بچوں میں گئے، تو اس طرح یہ تاثیر ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی۔ رہی بات ابو لہب کی، جو موجود تھا تو اس نے بدتمیزی ظاہر کی اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبا لک الہذا جمعتنا، تو سارے دن غارت ہو، تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے مکمل ایک سورت نازل کی ابو لہب کے متعلق، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو جائیں، یعنی ٹوٹ جائیں اور وہ خود غارت ہو۔ بہرحال یہ عام خطاب کے بعد جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق، اور آہستہ آہستہ اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اکا دکا اسلام میں داخل ہونے لگے، اور جب بھی جو اسلام قبول کرتا تھا تو مشرکین بائیکاٹ بلکہ اذیتیں پہنچانے لگے، اور اس طرح کافی لوگ یا کچھ لوگ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ چند فائدے اس واقعے سے یا کھلی دعوت میں جو چند باتیں میں نے ذکر کی اس سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یا پہلا سبق بھائیو یہ ہے، غور کریں قرآن مجید کی اس آیت پر، قم فانذر، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ پھر ایسے ہی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ایسے ہی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کھلم کھلا بیان کریں، واضح کریں، اعلان کریں، پہنچائیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ اس سے واضح ہو رہا کہ سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی شروع میں، وہ توحید کا مسئلہ تھا، وہ تھا توحید کا مسئلہ، یعنی خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔
اور یہ بھائیوں تمام انبیاء اور رسولوں کا یہی منہج ہے. ان کی ابتدائی دعوت توحید سے شروع ہوتی تھی. سب سے پہلے وہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ہر بستی میں رسول بھیجا. ہر رسول یہ کہتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو. ایسے ہی رب العزت نے سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں انبیاء کا واقعات ذکر کیا اور اس میں واضح کیا کہ ہر نبی کی ابتدائی دعوت یا دعوت کی ابتدا خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے سے شروع ہوئی. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، مبعوث کیا. فقال یا قوم تو کہا کہ ہماری قوم. کیا کہا؟ نماز پڑھو، مسجد کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، ذکر کرو. کیا کہا شروع میں؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. غور کریں بھائیو، اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا نہیں کہتے تھے انبیاء کہ اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے اللہ کی عبادت کرو تو اس کا ایک یہ بھی مفہوم نکل سکتا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنے معبودات باطلہ کی بھی عبادت کرتے رہو. جبکہ نہیں، وہ کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. ایسے ہی رب العزت نے اسی سورۃ الاعراف میں ذکر کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ ہم نے قوم عاد میں ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایسے ہی بھائیو انہی الفاظ میں سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایسے ہی سورۃ المؤمنون میں رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. ایسے رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجا، جتنے بھی نبی ہم نے بھیجا، سب کے طرف ہم نے وحی کی لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہتے تھے انبیاء کرام کہ اللہ کی عبادت کرو. آج بہت سے ہمارے بھائی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات حق ہے، لیکن یہ بھائیو لا الہ الا اللہ کی مکمل تعریف نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا ناقص تعریف ہے، اس میں نقص ہے. یہ نقص ہے. انبیاء کرام کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صرف الا اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اور ایسے ہی ہمارے کتنے بھائی ہیں جو توحید کی طرف دعوت ہی نہیں دیتے ہیں. ہمارے بھائیوں یہ انبیاء کرام کا منہج ہے، انبیاء کرام کا راستہ ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور آپ اس کے بعد خود اختیار کریں. آپ خود عقل مند ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا منہج صحیح اور درست ہو سکتا یا جنہوں نے یا اور لوگوں نے جو بعد میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں دعوت و تبلیغ کے نام پر. دوسرا فائدہ بھائیو، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو غور کریں
کہ قریبی رشتہ داروں کا خاص اہتمام کیا گیا، تو ہم سبھی کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو زیادہ قریب ہیں، ان کو بھی ہم دعوت و تبلیغ ہم ان میں بھی کریں، ان کو بھی ہم سمجھائیں، ان کو بھی ہم نصیحت دیں۔ اور ادھر بھائیو ایک سوال ہر کوئی اپنے نفس سے کرے، یا یہ سوال کا جواب اپنے نفس میں دے کہ آپ کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں؟ غالباً ہم اس میں کمزور ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی ہیں ماشاء اللہ امریکہ، یورپ، بلکہ افریقہ کے عجیب و غریب ملک تک پہنچ جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اور خود گھر میں گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے، پڑوسیوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اور یہ پڑوسی ان سے محروم ہے۔ تیسرا فائدہ بھائیو، آپ غور کریں یہ آیت کریمہ پر، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغام کو کھلم کھلا آپ بیان کریں، کھلم کھلا، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ آدمی، ایک مسلمان کو چاہیے اپنے عقیدے میں پختہ رہے، مضبوط رہے، پختہ رہے، مضبوط رہے، اور اس کو یہ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جو نہایت ہی بزدل، کمزور ہوتے ہیں، جب دنیا والوں کے ساتھ جو دین سے دور ہیں، یا اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے دینی مجلسوں سے، تو اس میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک اجنبی کی طرح محسوس کرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، بلکہ اذان ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے ہمت نہیں کرتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھیں اور ان سے کہیں۔ تو یہ بھائیو اس طرح یہ کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی بین اور واضح علامت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مضبوط رہیں اور قوی رہیں، آپ کا ایمان قوی رہے، اور آپ جو عقیدہ کو آپ لیے ہوئے ہیں، آپ بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور ایسے ہی دوسروں کو نصیحت دیتے رہیں۔ چوتھا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ظاہر کی، جبکہ آپ کا چچا تھا، سگا چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا بھائی تھا۔ اس میں ایک حکمت ہے، حکمت یہ ہے تاکہ پورے دنیا والوں کے لیے بات واضح ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، یہ کوئی خاندانی دعوت نہیں ہے، یہ نسلی یا قبائلی عصبیت پر قائم ہونے والی دعوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ صرف بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، صرف بنو عبد المطلب کے لیے نہیں ہے، صرف قریش کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر یہ خاص دعوت ہوتی، خاندانی دعوت ہوتی جو قبائلی عصبیت پر قائم ہوتی، تو غالباً ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ ایسے ہی بھائیو، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ابو لہب نے بدتمیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا۔ اس میں تمام دعات اللہ کے لیے سبق ہے کہ جب وہ حق کا پیغام لے کر اٹھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، تو ایسے ابو لہب کی طرح اور کئی ابو لہب کھڑے ہو کر برا بھلا کہیں گے۔ تو جب یہ لوگ برا بھلا کہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ لیں اور کہیں کہ جو ہم سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے ابو لہب پیش آیا تھا، جبکہ وہ خاص آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، آپ کا چچا تھا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا۔ ساتواں فائدہ بھائیو، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت جو نازل ہوئی اس میں ایک عظیم معجزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
واضح کر دیا ابو لہب کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قطعا نہیں ہو سکتا۔ یہ بشری طاقت میں یہ نہیں ہے کہ جزم اور یقین کر لے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ شخص ایمان اب نہیں لائے گا، بلکہ یہ علامت اور بین نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ہے جس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ابو لہب اب جہنمی ہوگا۔ اور بھائیو سبحان اللہ، غور کرتے رہیں اللہ کا فیصلہ کس طرح حق تھا۔ یہ ابو لہب اس کے بعد جیتا رہا، اس کے بعد بھی جیا، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ آ کے چاہے ایسے ہی مثلا قرآن مجید کی اس صورت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہہ کہ اے اللہ کے رسول یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، نہیں کہا، کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب ایمان نہیں لا سکتا، بلکہ منافقوں کی طرح بھی کم سے کم اوپر یا زبان سے صرف ایمان لا کر یہ کہہ دے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ بھئی نشانی کلام اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو آپ اس طرح قطعی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی اب یہ جہنمی ہوگا اور یہ ایمان نہیں لا سکتا۔ ساتواں اور آخری فائدہ بھائیو یہ ہے، غور کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو پکارا، بلکہ قریش کے مختلف خاندانوں کو آپ نے پکارا نام لے کر کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد شمس، تم سبھی اپنے آپ کو اللہ کے آگ سے بچا لو، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کل قیامت کے دن میں کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ غور کریں بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، پھر دوسرے طرف نظر ڈالیں ان بدبختوں پر، ان پیروں پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے اولیاء ہیں، جو کہتے ہیں ہم سے بیعت کرو اور میں کل قیامت کے دن جنت کے دروازے بلکہ جنت کے اندر تک ہم داخل کرنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہ بدبخت، یہ نالائق، یہ گنہگار، یہ فاسق یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین، سید ولد آدم، واضح طور پر تأکید کرتے ہوئے پورے قریش کے لوگوں کے ساتھ، پورے قریش کے لوگوں سے کہتے ہوئے، بلکہ ایک قبیلہ، ایک خاندان کا نام لے کر، بلکہ اپنے چچا، اپنے پھوپھی، اپنے بیٹی کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ قصہ گارنٹی لے رہے ہیں۔ بھائی غور کریں کہ کس قدر وہ جاہل ہیں، اور اس سے بڑے جاہل وہ لوگ ہیں جو ان کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، جو نام لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہیں۔ ایسے ہی بھائیوں وہ لوگ جو قبروں پر مردوں سے جا کر مانگتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مرغ چڑھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اصحاب قبور اللہ تک پہنچ کر ان کی شفاعت، ان کی سفارش کریں گے۔ غور کریں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کے درمیان ہیں اس وقت، اور کہہ رہے ہیں کسی کا نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کو اللہ کے عذاب سے روک نہیں سکتا، اور یہ مردوں سے مانگ رہے ہیں۔ بھائیو کس قدر یہ عقل ماری گئی ہے مسلمانوں کی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن صرف زبان پر ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی صرف زبان پر ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ اللہ کی کما حق ہو عبادت کر رہے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو ہم اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اصحاب قبور، جو مردوں سے مانگتے ہیں، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کہ جو اللہ تعالی کے سوا اوروں سے جو مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، یہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے بھائیو؟ کھجور جانتے ہیں؟ کھجور کو کھولیں اس میں کیا ہے؟ گٹھلی، اس کے اوپر ہلکا سے ایک پردہ سفید سے لگا، یہ قطمیر ہے۔
والذین تدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکارے ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے. لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر یہ سن بھی لیں، یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، اگر سنا بھی دے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دے سکتے، پورا نہیں کر سکتے جو مانگ رہے ہو. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جب حقیقت واضح ہوگی تو جو شرک کیا ہے ان کے ساتھ اس سے براءت ظاہر کریں گے. یعنی یہ اولیاء جو قبروں میں ہیں اور ان کی قبر پر لوگ آ کر شرک کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم البرزخ میں معلوم نہیں، احساس نہیں ہے کہ ان کی قبروں پر میلے لگ رہے ہیں، عرس لگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مرغ ذبح کیے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، احساس ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جب مبعوث کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، حقیقت واضح ہوگی. یہ جو اللہ کے ولی تھے، جو قبر میں تھے، ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ تو ان کے یہ پجاری تھے اور یہ ماننے والے تھے، سفارش طلب کرنے والے تھے، تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں ان سب سے بری ہوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. ہمارے بھائیو، یہ چند فائدے تھے اس موضوع کے متعلق. اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں. جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہم سبھی رہیں، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.